هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب پنجم، فعول یفعل۔ پانچواں باب فعول یفعل کے وزن پر بضم العین فیہما، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کے ضمے کے ساتھ۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 5 ابواب کا ذکر ہو چکا ہے، 4 ابواب کا ذکر ہو چکا ہے، یہاں 5ویں باب کو ذکر کر رہے ہیں۔ 5ویں باب کا وزن ہے فعول یفعل، ماضی میں عین کلمہ ضمہ اور مضارع میں بھی عین کلمہ ضمہ، اور اس وزن پر بہت سارے عربی کلمات آتے ہیں، بہت سارے عربی کلمات کے مصادر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک مشہور کلمہ ہے، مصدر ہے الکرم، الکرم والکرامت۔ اسی کو عام طور پر صرفی لوگ لیتے ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں گرامی شدن، بزرگ ہونا، اور اسی سے گردان کرنے ہمیں کرم یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم الامر منہ اکرم آخر تک، اور یہ پوری گردان میزان الصرف کے اندر آپ نے اگر پڑھا ہو تو پڑھ لیا ہوگا، ورنہ اوپر جو نصر عنصر گردان دیے ہیں اسی انداز پر اس گردان کو کر دیں۔ آگے کے نوٹ ہے، کہہ رہے ای باب لازم است، یہ باب لازم ہے، یعنی باب متعدی نہیں ہے، لازم ہے، فعل فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو۔ ازا مجہول و مفعول نمی آید، اس باب سے نہ تو مجہول آتا ہے یعنی پوری ماں یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اور مفعول نمی آید، اور اسی طرح اس کا مفعول بھی نہیں آتا ہے، بس فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے۔ کرم زید، زید با بزرگ ہوا، زید بزرگ ہوا، بس بات یہ پوری ہو جاتی ہے، فاعل پر مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے کہنا ہے فعل با 2 قسم است، فعل کی 2 قسمیں ہیں، تو مفعول کو چاہنے و نہ چاہنے کے اعتبار سے اس حیثیت سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لازم، دوسرا ہے متعدی۔ لازم و متعدی، لازم فعل را گویند کہ بر فاعل تمام شود، لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ فاعل پر پورا ہو جائے، وہ اثر آ بر دیگر ظاہر نہ شود، اور اس کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو، یعنی مفعول کی ضرورت نہ پڑے۔ سیدھے سادے الفاظ میں فعل لازم کہیں گے اس فعل کو جو فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے۔ چون کرم زید و جلس زید، جیسے کہ کرم زید اور جلس زید۔ کرم زید کا ترجمہ ہوگا زید بزرگ ہوا، جلس زید کا ترجمہ ہوا زید بیٹھا۔ اب ان دونوں مثالوں کے اندر آپ غور کریں گے تو پہلی مثال کے اندر کرم اور دوسری مثال کے اندر جلسہ، یہ دونوں فعل ہیں، اور فعل کی مفعول کے چاہنے و نہ چاہنے کے اعتبار سے دونوں قسموں لازم و متعدی میں سے فعل لازم ہے، اس لیے کہ دونوں فاعل یعنی زید سے پورے ہو جائیں، انہیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ یعنی جب قائل اس کو کہے گا، اس بات کو کہہ کر خاموش ہوگا، تو متکلم کو، مخاطب کو متکلم کی مراد سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ مفعول کا منتظر نہیں ہوگا۔ فعل کی دوسری قسم ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ متعدی آ کے اثر از فاعل و دیگر رسد، متعدی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا اثر فاعل سے ہوتے ہوئے مفعول تک، دوسرے تک یعنی مفعول تک پہنچے۔ مثال لے رہے ہیں، مثل ضرب زید عمرا، ایک مثال۔ دوسری مثال واکرم بکر خالدا، 2 مثال لے رہی ہے، ضرب زید عمرا اور اکرم بکر خالدا۔ پہلے کا ترجمہ ہوگا زید نے عمر کو مارا، دوسرے کا ترجمہ ہوگا اکرم بکر خالدا، بکر نے خالد کا اکرام کیا۔ اب دونوں مثالوں کے اندر غور کریں کہ دونوں مثالوں، پہلی مثال کے اندر ضرب اور دوسری مثال کے اندر اکرما، یہ دونوں فعل ہیں،
اور فعل کی دونوں قسموں لازم اور متعدی میں سے فعل متعدی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انہیں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اپنا اثر فاعل کے واسطے سے مفعول تک پہنچاتے ہیں. اب مثال کے طور پر قائل ضرب زیدن کہیں زید نے مارا، تو اس کے اندر ایک قسم کی تشنیع باقی رہ جاتی ہے، ایک قسم کا سوال باقی رہتا ہے کہ زید نے کس کو مارا. اسی طرح اگر قائل نے کہا، متکلم نے کہا اکرم بکر، بکر نے اکرام کیا، عزت کیا، تو اب متکلم جب بات کرے خاموش ہوگا تو اس کا مخاطب منتظر ہوگا یہ مفعول بھی ذکر کرو، کس کی عزت کیا اس نے، کس کا اکرام کیا اس نے. تو یہ دونوں فعل مفعول کو چاہتے ہیں اور انہیں فعل متعدی کہا جاتا ہے. کہہ رہے بہمی جہت کی اثر فعل لازم با دیگر ظاہر نمی شود. کہہ رہے اس وجہ سے کہ فعل لازم کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، ومفعول ہمون مباشرت کے برآں اثر ظاہر نہیں شود، اور مفعول اسی کو کہتے ہیں کہ جس پر فعل کا اثر ظاہر ہو. از فعل لازم مفعول نمی آیت، فعل لازم سے مفعول نہیں آتا ہے. کہہ لیجیے قسم کے سوال مقدر کا جواب ہے، دخل مقدر ہے. انہوں نے کہا کہ فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو سوال پیدا ہوگا فعل لازم کا مفعول کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فعل لازم کا مفعول کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی ہے کہ فعل لازم ایک تو اس کا اثر یعنی اس کا کام فاعل سے ہی پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک وجہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ فعل لازم کا اثر مفعول پر نہیں ہوتا ہے، اور مفعول اسی کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل ظاہر ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر جو ہے فعل اپنا اثر کرے. کہہ رہے اسی وجہ سے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا ہے، فاعل پر ہی بات پوری ہو جاتی ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. آئے کہہ رہے کہ فعل مجہول منصوب بمفعول مباشر. کہہ رہے فعل مجہول میں چونکہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا ہم از لازم نمی آیت، اسی لیے اس سے بھی فعل لازم نہیں آتا ہے. کہہ رہے کہ فعل مجہول یہ بھی فعل لازم سے، جو فعل لازم ہو اس سے فعل مجہول نہیں بنا سکتے، فعل مجہول کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر براہ راست استعمال نہیں کر سکتے ہیں، مگر کسی واسطے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور واسطہ کیا اس کو بیان کیا کرنا، مگر ہر گاہ کے فعل لازم را بحرف جر متعدی کنن، مگر جس وقت فعل لازم کو حرف جر کے واسطے سے متعدی بنا دیں، مجہول مفعول اعظمی آیت، تو اس سے فعل مجہول بھی آئے گا اور مفعول بھی آئے گا. تو براہ راست تو نہیں آتا ہے، مگر جب اس کو حرف جر لگا کر متعدی بنائے، حرف جر کے واسطے سے متعدی کریں، تو پھر اس سے فعل مجہول بھی استعمال کر سکتے ہیں فعل لازم سے، اور مفعول بھی اس کا لا سکتے ہیں. چوں کوریما بھی، جیسے کوریما بھی، تو یہاں کوریما بھی کے اندر براہ راست کوریما نہیں کہہ سکتے ہیں، کوریما زیدن، یہ غلط ہو جائے گا. لیکن جب ہم نے اس کو با حرف جر کے واسطے سے متعدی بنایا تو اب کوریما بھی کہہ سکتے ہیں، مکرون بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس میں مفعول ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. باب ششم، چھٹا باب، میزان الصرف یعنی منشریف کے اندر انہوں نے ثلاثی مجرد کی اولاً 2 قسم کی متحد وشاد، اور 5 ابواب کو انہوں نے مترد یعنی جو زیادہ شائع و ضائع ہیں ان کو الگ ذکر کیا ہے، اور 3 ابواب کو انہوں نے شاذ کے اندر شمار کرا ہے، جس کے اندر حسیب یحسب ہے. تو یہاں صاحب کتاب نے وہ ترتیب قائم نہیں رکھی ہے، اور ثلاثی مجرد کی مطلقاً 6 ابواب بیان کیے ہیں، اور یہ چھٹا باب شمار کرا ہے. اور در حقیقت ثلاثی مجرد کے 5 ہی ابواب آتے ہیں، اور آگے اس کو بتائیں گے بھی کہ آپ باب حسیب یحسب کے اندر غور کریں گے تو یہ مستقل کوئی باب نہیں ہے، بلکہ 5 ابواب ہی میں سے ماضی اور مضارع کو لے کر ایک چھٹا باب شمار کرایا گیا ہے. کہہ رہے کہ باب ششم فعل یفعل بکسر العین فیہما، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمے کی کسرے کے ساتھ. اور اس وزن پر بہت سارے مصادر آتے ہیں، ان میں سے ایک مشہور وزن ہے
الحسب والحسبان، اس کے معنی آتے ہیں پنداشتن، گمان کرنا. گردان کر لیتے ہیں. حسب يحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب. آخر تک گردان کر لیں ناصر انصرو کی طرح. کہہ رہے ہیں صحیح ازی باب جز حسب یحسب نیامدہ. کہہ رہے ہیں کہ اس باب سے صحیح کا مطلب جو محموز نہ ہو، معتل نہ ہو، مضاف نہ ہو، اس کے مقابلے میں صحیح کہا گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح اس باب سے حسب یحسب کے علاوہ نیامدہ کوئی اور کلمہ نہیں آتا ہے. اس باب سے حسب یحسب ہی صحیح آتا ہے. ودرآہم در مضارع فتح عین نیزہ انداز. کہنے کہ اور اس میں یعنی حسبہ یحسب کے اندر اس کا جو مضارع ہے وہ عین کلمہ کی فتح کے ساتھ بھی آتا ہے. یعنی شمارہ کہا ہے کہ حسبہ یحسب ماضی میں بھی عین کلمہ مکسور، مضارع میں بھی عین کلمہ مکسور، مگر یہ مضارع میں عین کلمہ مکسور کے بجائے مفتوح کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے سمیع اسماء کے وزن پر. تو اس صورت کے اندر باب سمیع اسماء سے ہو جائے گا. کہہ رہے دیگر چند کلمہ مثال و لفیف ازی باب آمدان. کہہ رہے صحیح تو اس باب سے حسب یحسب کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا ہے، مگر مثال اور لفیف اس باب سے آتے ہیں. یعنی اس وزن پر مثال اور لفیف کے کلمات آتے ہیں. چنانچہ وثیقہ ہے، وثیقہ، یثیق، اور بھی کئی کلمات ہیں جو باب حسب یحسب آتے ہیں، لیکن یہ سب صحیح نہیں ہے، یا تو مثال ہے یا تو لفیف ہے.